بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو نماز کا ایک انتہائی ضروری مسئلہ بتلانے جا رہا ہوں۔ دوستو، ایمان کے بعد اہم عبادت کا درجہ جس کو حاصل ہے وہ چیز نماز ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو اچھی طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں، یعنی فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، اسی طریقے سے مکروہات، ان ساری چیزوں کو سیکھ کر نماز کو خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں، خوب اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھنے والے بن جائیں، اور خوب اپنی نماز کو آراستہ کر کے، مزین کر کے، اور خوب سجا کر اور خوب خوبصورت بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے بن جائیں۔ دوستو، مسائل کا بتانا اور نماز کے بارے میں سمجھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کرنے والے بن جائیں اور ہمارے دل کے اندر نماز کی عظمت اور محبت پیدا ہو جائے۔ دوستو، نماز بہت ہی بڑی عبادت ہے اور اس عبادت کو ہمیں دن میں 5 مرتبہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں۔ دوستو، بہت سارے لوگ اس مسئلے کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تب تو آپ کو تلاوت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی آپ کو قرآن کا کوئی بھی حصہ نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں، تکبیر، تسبیحات، درود شریف، التحیات، اسی طریقے سے ثنا وغیرہ، یہ چیز آپ کو امام کے پیچھے پڑھنی ہے، اس کے علاوہ قرآن کا حصہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرآن کی تلاوت ضرور کرنی ہوگی، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں یا واجب پڑھیں یا سنت پڑھیں، نوافل پڑھیں، آپ کچھ بھی پڑھیں گے آپ کو تلاوت قرآن کی ضرور کرنی پڑے گی۔ اور دوستو، جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں کس درجے سے تلاوت کرنی ہے جو تلاوت کا حق ادا ہو جائے اور ہماری تلاوت اعلیٰ درجے کی ہو جائے۔ تو دوستو، جب ہم سری نماز کو اکیلے تنہا پڑھیں گے تو اس میں اتنی آواز سے ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور نماز کو اس طریقے سے پڑھیں کہ الفاظ کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ جائے، یعنی ہم جب تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو جو ہم پڑھیں اس کی آواز ہمارے کانوں تک آئے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اس طریقے سے ہم پڑھیں کہ ہمارے کانوں تک ہمارے پڑھنے کی آواز آئے۔ یہ نماز میں قرآن کریم اور اسی طریقے سے تسبیحات اس طریقے سے پڑھیں کہ ہمارے کانوں کو آواز آئے۔ یہ نماز پڑھنے کا اور اس طریقے سے الفاظوں کو ادا کرنے کا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، افضل درجہ ہے، یعنی ہمارے جو منہ سے آواز نکل رہی ہو کم سے کم اتنی زور سے ہو کہ ہمارے کانوں تک اس کی آواز جائے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دوستو، بعض علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اس سے بھی نماز کے الفاظ، قرآن، تسبیحات پڑھنے کا حق ادا ہو جائے گا، اس طریقے سے بھی کہ آپ پڑھیں اور آپ کی زبان اور ہونٹ سے الفاظ صحیح صحیح نکل رہے ہوں، اگرچہ کان تک بھی آواز نہ جائے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی آپ الفاظ کو اچھی طریقے سے اپنے زبان اور ہونٹ سے نکال رہے ہوں، چاہے آواز اتنی نہ بن رہی ہو، علماء اس کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ اس سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اعلیٰ اور افضل درجہ وہی ہے کہ کانوں تک جائے، دوسرا درجہ یہ ہے۔ تیسرا درجہ جس کے اندر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں اور منہ بند کر کے پڑھتے ہیں۔ تو دوستو، اس طریقے سے نماز کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوگا، اور جب تلاوت کا حق ادا نہیں ہوگا
تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تلاوت کا زبان سے اور ہونٹ سے ادا کرنا ضروری ہے اور فرض ہے، اور آپ اس طریقے سے تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے، آپ تو قرآن کی تلاوت کو دل میں سوچ رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ آپ اپنی زبان اور ہونٹ حرکت کریں، کہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے تو وہ آپ کو دیکھ کر پہچان لے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں کچھ پڑھ رہا ہے، چاہے اسے آواز نہ آئے لیکن اسے آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے یہ محسوس ہو کہ یہ آدمی کچھ پڑھ رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی آپ کو دیکھے تو وہ آدمی یہ کہے گا کہ یہ آدمی نماز میں کچھ نہیں پڑھ رہا بلکہ یہ نماز میں کچھ سوچ رہا ہے۔ تو دوستو، اگر ہونٹ اور زبان حرکت نہیں کریں گے اور الفاظ صحیح نہیں نکلیں گے، یعنی منہ ہی بند رہے گا، تو دوستو تلاوت کا حق ادا بالکل نہیں ہوگا، اور ایسے آدمی کی نماز بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہے، اور قرآن کا حق جب ادا ہوگا نماز کے اندر جب آپ زبان اور ہونٹ کو حرکت کریں گے اور الفاظوں کو صحیح نکالیں گے۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنی نمازوں کو علماء کے پاس جا کر سیکھیں، سدھاریں، اور یہ کوشش کریں کہ میری نماز دن بدن اچھی ہوتی چلی جائے اور خوبصورت ہوتی چلی جائے، اور میں ایک دن ایسا آئے کہ میں اپنی نمازوں کو اعلیٰ درجے کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بنا کر پیش کرنے والا ہو جاؤں۔ اسی لیے بتانے کا مقصد یہی رہتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سدھار لیں اور سنوار لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔